ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور بالعمل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة ما لم يفرقها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گرامی قدر دوستوں، بزرگوں، دین بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عنایت فرمایا ہے تاکہ ہمارے اندر جو حیوانیت کی صفات پیدا ہو گئی تھی وہ کم ہو کر کے ملکوتی صفات فرشتوں جیسے اوصاف پیدا ہو گئے. اللہ نے 3 درجے کی مخلوقات بنائی ہیں. ایک حیوان ہے جس کا کام صرف کھانا پینا اور اپنی شہوات کو پورا کرنا. ایک ملائکہ ہے جن کا کام صرف اللہ کی فرما برداری، ان کے اندر شہوانیت اور نافرمانی کا جذبہ اللہ نے رکھے ہیں. انسان درمیان کی مخلوق ہے. ملکوتی فرشتوں کی صفات بھی اسے پائی جاتی ہیں اور کچھ حیوانیت کے بھی اوصاف پائے جاتے ہیں. یعنی کھاتا پیتا بھی ہے، اللہ کی تابعداری اور فرما برداری بھی کرتا ہے. تو اب انسان میں اگر غفلت پیدا ہوتی ہے تو حیوانیت کی صفات اس پر بڑھتی ہے. انسان اگر اللہ کی فرما برداری میں ترقی کرتا ہے، ملاقات کرتا ہے، تو ملکوتی صفات پیدا ہوتی ہے. تو 11 مہینے ہمارے اندر جو غفلت پیدا ہو گئی ہے، گناہ کرتے کرتے جو ہمارے دل کے اندر کچھ کمزوری سے آ رہی ہے، اس کمزوری کو ختم کرنے کے لیے اور اس میں قوت پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے. شرط یہ ہے کہ اس مہینے کا صحیح استعمال کیا جائے. ملکوتی صفات پیدا کرنے کے لیے اس مبارک مہینے کا صحیح استعمال شرط ہے. ملکوتی صفات کے لیے واقعہ عرض کرتے ہیں. دارالعلوم کے بانی حضرت مولانا قاسم نعمتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں سناتن دھرم کا ایک پنڈت تھا، دیانند سرسوتی. حضرت مولانا سے اسلام کی حقانیت کے بارے میں اسے مناظرہ طے ہو گیا. تاریخ متعین ہو گئی. حضرت کو پتا چلا کہ دیوبند کے قریب کسی قصبے میں دیانند سرسوتی آیا ہوا ہے. حضرت نے اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ اس کی کچھ کیفیت معلوم کر کے آنے میں بتاؤ. ایک خادم پہنچا. اتفاق سے دیانند سرسوتی جو گرو تھے سناتن دھرم کا، اس کے کھانے کے وقت پہنچ گیا. اور یہ صاحب جب خادم صاحب پہنچے دیکھا تو 10 آدمی کو کھانا رکھا ہوا ہے. بتایا کہ میں پنڈت سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں. کہا کہ ان کے کھانے کا وقت ہے، کھانے کے بعد ملاقات ہو جائے گی. تو دیکھا 10 آدمیوں کا کھانا دسترخوان پہ سجا ہوا ہے اور وہ دیانند سرسوتی آیا اور اکیلے ہی پورا کھانا کھا لیا. اور جو کچھ بھی دیکھا انہوں نے واپس آئے. حضرت نے پوچھا کیا دیکھ کیا وہ بتاؤ. کہ حضرت جو کچھ دیکھا وہ تو بات کی بات ہے. ہمیں فکر اس بات کی ہے کہ اگر دیانند سرسوتی کہتا ہے کہ ہم کھانے میں مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ آپ کی خوراک تو بہت مختصر سی معمولی سی ہے اور 10 آدمی کو کھانا کھاتا ہے. تو آپ نے فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اس میں بھی ہم مناظرہ کریں گے. خادم پوچھتے ہیں وہ کیسے؟ آپ کا خوراک تو بہت ایک آدمی کو برابر بھی نہیں ہے. حضرت نے فرمایا میں اس سے پوچھوں گا کہ کھانا کھانا یہ جانوروں کی صفات ہے یا فرشتوں کی صفات ہے؟ کھانا کھانا والا یہ جانوروں بہائم کی صفت ہے یا فرشتوں کی؟ سیدھی سی بات ہے، کھانا کھانا جانوروں کی صفت ہے، کھانا نہ کھانا یہ فرشتوں کی صفت ہے. اگر تم جانور ہو تو ہم مناظرہ کرنے کو تیار نہیں، اور اگر ملکوتی صفات میں
فرشتوں کی صفات میں موازنہ کرنا چاہتے ہو تو نہ کھانے کا معاملہ ہم سے کرو. خالی پوچھتے حضرت آپ بغیر کھائے کتنے دن رہ سکتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا انشاءاللہ اللہ کی ذات کا بھروسہ کہ میں 1 مہینہ بغیر کھائے بھی رہ سکتا ہوں. تو بات یہ سمجھ نہیں حضرت کھانا پینا چھوڑنا اس کے ذریعے سے ملکوت کی صفات اندر پیدا ہوتی. تو اللہ نے جو کھانا پینا چھوڑوایا اس لیے نہیں ہے کہ ہم کو مشقت میں ڈالا جائے، بلکہ یہ جو کمزوریاں ہماری کمزوریاں ہمارے اندر آ گئی تھی وہ کھانا پینا چھوڑے بغیر ہو بھی نہیں سکتی. ہم کھائیں بھی پیئیں بھی اور اپنے جذبات شہوات بھی پورا کرتے رہے اور ملکوت کی صفات کیسے ہوگی؟ اسی بات کو سمجھانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندہ جو روزے کی حالت میں کھانا پینا تو چھوڑ دے لیکن جھوٹ بولنا اور جھوٹے کام کرنا غلط کام کرنا نہ چھوڑے تو فرمایا کہ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. تو اللہ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ بھوکا اور پیاسا رہے، کیونکہ منشا روزے میں بھوکا اور پیاسا رہنا بالکل نہیں ہے. بھوکا اور پیاسا رکھ کر کے ملکوت کی صفات پیدا کرنا وہ ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. سارے شوق پورے کرتے رہے اور جھوٹ فریب دھوکا غیبت چغلی سب کچھ کرتے رہے اور کھانا پینا چھوڑ کر کے بیٹھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو تمہارے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. یعنی روزہ ہمارے کام کا اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ ہم کھانا پینا کے ساتھ ساتھ وہ تمام غلط باتیں جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا چھوڑ دیے. ایک روایت میں تو صاف صاف آپ نے فرما دیا ہے کہ الصیام جنۃ ما لم یخلقها، کہ روزہ ایک ڈھال ہے، روزہ سے انسان اپنا بچاؤ کرے گا. ڈھال کو سمجھتے ہیں کیا؟ ڈھال پرانے زمانے میں تیر تلوار کی لڑائیاں ہوا کرتی تھی تو تلوار سے تیر کے وار سے اپنے کو بچانے کے لیے ڈھال کا استعمال ہوا کرتا تھا. ڈھال سامنے کر دیا، تلوار کا وار ڈھال گیا. اسی طریقے سے ہم اپنے وجود کو بچانے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے اور جہنم سے بچانے کے لیے کہ اللہ نے روزہ ہم کو دیا ہے کہ اس کو ڈھال بناؤ، صحیح استعمال کرو تاکہ جہنم سے بچائیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ تم روزے کو پھاڑ نہ ڈالو. پھاڑنے کا سیدھا سا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈھال اگر ٹوٹ جائے یا پھٹ جائے تو پھر ہمارے کام کی نہیں. تلوار کا وار تیر کا وار نہیں روک سکتی. اسی طریقے سے روزہ اگر ہمارا پھٹ گیا پھر اب وہ ہم کو جو جنہ تھا، جو ڈھال تھا، جو بچانے کی صلاحیت اس کے ختم ہو چکی ہے اور یہ امیدیں چھوڑ دو کہ رولا اور نبلا روزہ ہمیں بچا سکے. پھر سوال کیا صحابہ کرام اللہ کے رسول روزہ پھٹتا کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا تھا جب تک کہ روزے کو پھاڑ نہ دے اس وقت تک وہ کام کرے گا اور نئے کام کا نہیں رہ جائے گا. اب روزہ پھٹے گا کیسے؟ وہ سوال پیدا ہوا صحابہ کرام کے اندر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے، جھوٹ اور غیبت کرنے سے روزہ پھٹ جاتا ہے، اب وہ ڈھال کا کام نہیں کر سکتا ہے. یہ تو ایک دو اشارات ہیں کہ روزے میں جو سب سے بڑی جو کوتاہیاں جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان پر کیسے قابو پایا جائے. اللہ کے رسول نے اس کی تو نشاندہی فرما دی کہ جھوٹ سے اور غیبت سے اپنے آپ کو بچاؤ. اگر بچاتے نہیں تو روزہ پھٹ جائے گا، پھر یہ کمزور روزہ تمہیں بچا نہیں سکے. پھر بات وہی پیدا ہو جائے گی کہ ہمارے حصے میں بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آیا. پھر یہ روزہ وہ نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ الصیام لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا. تو روزے کا مطلب یہ ٹوٹا پھوٹا روزہ نہیں ہوتا. انسان کا مطلب کامل انسان، سر سے پیر تک محفوظ. روزے کا مطلب مکمل روزہ، جو ٹوٹا پھوٹا لوگا نہ ہو. اللہ فرماتا ہے روزے کا مطلب میں خود دوں گا. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت کو انا قدسہ بھی ہی کیا ہے کہ روزے کے بدلے میں خود اجر ملتا ہے. ساری چیزوں کے جو اجر ثواب اللہ فرماتا ہے میں دوں گا تو اس کی ایک متعین مقدار ہے. روایت میں آیا کہ 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک انسانوں کے اجر اللہ بڑھا دیتا ہے اخلاص کے اعتبار سے. لیکن جب
روزے کا نمبر آئے گا تو روزے کے بارے میں اللہ فرماتا ہے خود میری ذات اس کا بندہ ہے میرا. اللہ کی ذات کیا ہے؟ دنیا میں تصور ممکن بھی نہیں ہے. دنیا میں اللہ کی ذات کا دیدار بھی نہیں ہو سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے کوشش کی لیکن ایک تجلی میں بے ہوش ہو کر گر گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کا دیدار کیا تو دنیا میں 80 جگہ بھی کیا تھا. دنیا میں اللہ کی ذات کا دیدار ممکن نہیں. پھر بھی حدیث میں آتا ہے کہ جب سارے جنت میں چلے جائیں گے اور آخری جہنمی جو جنت میں جانے والا تھا سب نکل کر کے جنت میں پہنچ گئے اور ساری نعمتیں ان کے حوالے کر دی گئی ہیں تو پھر اللہ ایک پیغام بھیجے گا. اللہ پوچھے گا کہ بتاؤ تمہیں کچھ اور تو نہیں چاہیے؟ جنتیوں سے پوچھا جائے گا کہ جو نعمتیں دی ہیں کچھ کمی تو نہیں اور ضرورت ہو تو بتاؤ. تو جنتی کہیں گے اللہ ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا, ہمارے تو ذہنوں میں عقل و دماغ میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی جو کچھ جنت میں ہمیں مل چکا. اللہ فرماتا ٹھیک ہے تم اس پر راضی ہو, بے شک اللہ راضی ہے. پھر اللہ فرماتا ایک نعمت بچی ہوئی میں تمہیں دیتا ہوں. ایک نعمت اللہ فرماتا بچی ہوئی ہے. اللہ نور کے پردے ہٹائے گا اور جنتی اپنے آنکھوں سے اللہ کا دیدار کریں گے اور دیدار کرنے کے بعد اس بات کی شہادت دیں گے کہ اللہ کے دیدار کے بعد جنت کی ساری نعمتیں یہ کمزور ہو چکی. اللہ کی ذات تو وہ ہے, ہم نے اندازہ نہیں کیا ہے. یوں ہی اللہ کی نافرمانی کی تھوڑی ہو رہی ہے. اللہ کی معرفت آئی نہیں ہمیں. اللہ کی معرفت آ جائے, اللہ کو پہچان لے, انسان گناہ کر لے. ایک باپ کی عظمت دل میں پتہ ہے ہمارے. ایک نالائق بیٹا باپ کے سامنے بھی سگریٹ پینے کا وعدہ نہیں کرتا ہے, اپنے کپڑے جلا دے گا, ہاتھ جلا دے گا. باپ کی تھوڑی سی عظمت دل میں بیٹھی ہوئی ہے اور پورے کائنات کے اندر اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ ہر حال میں ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے. گناہ کرتا ہے انسان, آخرت کے ٹھکانے کا پتہ نہیں, ہنستا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کو ہنسنے کا ہنسی نہیں کرتے کہ اسے یہ پتہ لگے کہ اس کا ٹھکانا کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو بیٹھتے ہوئے ہنستے ہوئے دیکھا, ورنہ آخرت کو یاد کرتے ہوئے ایک ایسے نام دل میں دیکھا کہ دانت نظر نہ آتے. تو اللہ کی ذات کی معرفت, اس کی عظمت کو پہچانا نہیں ہے, اس لیے گناہ ہو رہے ہیں. جس دن یہ معرفت حاصل ہو جائے گی, جس دن یہ لذت حاصل ہو جائے گی, پھر گناہ مشکل ہو جائے گا. اللہ کی فرمانبرداری آسان ہو جائے گی. تو اللہ نے تو بڑے کرم فرما دیے ہیں, بڑی سہولیات پیدا فرما دی ہیں. یہاں تک کہ روزے میں اللہ نے سرکش شیاطین کو بھی قید کر دیا ہے تاکہ یہ بندہ کسی طرح پھسل نہ جائے. جنت کی کھڑکیاں بھی کھولتی ہیں, اس کی راحت محسوس کرنے لگے. جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں, کوئی چبھن کوئی گھٹن نہیں محسوس نہ کرے. تو اللہ کی معرفت بڑی چیز تھی. اللہ کی معرفت اللہ کا بڑا انعام تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک تم نے روزہ کو پابند نہیں کیا ہے اس وقت تک یہ روزہ ہمارے کام میں رہ جائے گا. پھر وہی بات جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ روزہ جھوٹ سے اور غیبت سے گھٹتا ہے. پھر صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ رسول یہ غیبت کیا ہے؟ غیبت میں بھی ہمیں دھوکہ لگا ہوا ہے, آپ نے غیبت کو بھی نہیں پہچانا. اس کے قواعد کو چھوڑیے, غیبت کی حقیقت کیا ہے, غیبت کہتے کسی لوگ نہیں جانتے. اللہ کے رسول نے بتایا, صحابہ کرام نے غیبت کیا رسول اللہ, یہ غیبت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر کا اخاک بما ذکر, تم اپنے بھائی کا تذکرہ اس کی غیر موجودگی میں اس طرح کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہو. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول, اگر وہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں وہ میرے بھائی کے اندر موجود ہے کیا تب بھی غیبت ہے؟ حقیقت بیان کر رہا ہوں. انہیں یہ دھوکہ لگا ہوا تھا جیسے آج ہمیں لگا ہوا ہے. صحابہ کرام یہ سمجھ رہے تھے کہ حقیقت حال بیان کرنا یہ غیبت میں شامل نہیں ہے. اور اللہ کے رسول کیا فرمایا, حقیقت حال بیان کرنا یہی غیبت ہے. بہت بڑا فرق ہے. حقیقت حال کو بیان کرنا غیبت نہیں ہے, صحابی نے یہ سمجھا تھا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں حقیقت حال وہ بیان کرنا جو ناپسند کرتا ہو, کسی کا نام غیبت ہے. اور اگر وہ باتیں تم نے منسوخ کر دی جو تمہارے بھائی کے اندر موجود نہیں, فقط بدتا پر تم نے اس پر بہتان لگا دی جو غیبت سے نہیں مانتا. ایک تو تم نے وہ بات کی جس سے اسے تکلیف پہنچی, دوسری اس بات کی نسبت کی جو وہ کرتا نہیں ہے. اس میں تو دو گناہ ہو گئے, ایک غیبت کا گناہ اور ایک غلط بات کی نسبت کرنے کا گناہ. اللہ کے رسول نے کہا یہ تو اس سے بہت بڑا گناہ ہے, بہت ہم تو قرآن ہے, اس کو غیبت سے کیا ہوا, بات تو غیبت بھی کر رہے ہیں. تو غیبت کا مفہوم یہ ہے
اپنے بھائی کے بارے میں اس کی موجودگی میں یا غیر موجودگی میں کہیں جس کو سن کر ہمارے بھائی کو تکلیف ہوتا ہے، بس یہی بات ہے. اور آپ اس بات کا جائزہ لے لیں، سروے کر لیں، تحقیق کر لیں کہ روزوں کے بارے میں جب دو چار آدمی بیٹھتے ہیں عموماً روزہ کاٹنے کے لیے غیبت کا سہارا لیا جاتا ہے. اور یہ گناہ اتنا عام ہو گیا ہے، اتنا زیادہ ہم ملوث ہو چکے ہیں کہ اب غیبت کی قباحت اور غیبت کی برائی کا احساس بھی دل سے بڑھ چکا ہے. ہم غیبت کرتے ہیں احساس بھی نہیں ہوتا. اور وہی پرانی بات ہمارے دل کے اندر آج بھی بیٹھی ہوئی ہے. اتنا حقیقت بیان کرنا ہوگا، آپ کو چوری نہیں ہے. اللہ معاف فرمائے، ساتھ میں یہ بھی لگتا ہے مثلا کہ اللہ معاف فرمائے غیبت نہیں، میں تھوڑا حقیقت ہے بیان کر رہا ہوں کہ فلاں کے ایسا ایسا. نبی فرمایا یہی تو غیبت ہے. ایک روایت میں فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کا زانی زنا کرتا ہے اس سے بدتر ہی گناہ ہے غیبت. یا تو غیبت کر کے روزوں کو پار کر کے برباد مت کرو، باز آ جاؤ غیبت سے. من سمت نجا، جو خاموش ہے وہ نجات پا گیا. یعنی خاموشی اختیار کرو، فضول باتیں زیادہ باتیں کرنے کی عادت چھوڑ دو. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خاموش نہ کرتے تھے، زیادہ بولنے کی عادت نہیں کیا. زیادہ بولنے کا تو ظاہر بات ہے باتیں اندر شامل ہوگی، کم بولنے کا نجات پا جائے گا. فلیکن خیرا او لیصمت، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھلی بات کرو، بھلی بات کچھ نہیں کہنا ہے، فضول کہنے سے بہتر ہے کہ تم خاموش ہو جاؤ، چپ رہو. تو باتیں وہ کہو جو کام کی ہو، ہمارے کام کی ہو تو سننا اس کے کام کی. اگر کام کی باتیں نہیں ہے، گناہ کی بات ہے، فضول باتیں ہیں، وہ بھی بنا کر خاموش کر سے بہتر. خاموش رہنا بھی عبادت ہے، خاموشی میں نجات ہے. جو آج کل ہم غیبت کے بارے میں، تو غیبت کے بارے میں ایک کوتاہی تو یہ ہوتی ہے کہ ہم غیبت کرتے ہیں اور اس میں غیبت سمجھتے نہیں اور ہم روزہ برباد کرتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ غیبت رمضان میں صرف غیبت نہیں ہے، یہ پورے سال غیبت ہے. کیونکہ ہم روزہ رکھے ہیں، روزہ لازمی چیز ہے، تو غیبت سے روزہ پھٹ جاتا ہے. اسی لیے بعض ائمہ نے اس بات کا فتویٰ کیا ہے کہ جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ائمہ احناف کا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ یہ تو نہیں ہے، لیکن روزہ بھولا بنلا اور ٹوٹا پھوٹا ہو جاتا ہے، اس میں کوئی اختلاف کسی کو کوئی شک نہیں. دوسرا دھوکہ غیبت کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ مجلس میں غیبت ہو رہی ہے، غیبت کرنے والا کوئی ہے اور ہے، ہم شوق سے اس کی باتوں کو سنتے ہیں اور مطمئن ہیں کہ شاید ہم غیبت نہیں کرنا. تو غیبت کا کرنا اور غیبت کا سننا یہ دونوں گناہ میں برابر کی شکل ہے. آخری درجہ یہ ہے کہ اس کو خاموش کر دو. اگر وہ خاموش نہیں ہوتا تو اس مجلس سے اٹھ کر کے چلے جاؤ، وہاں کوئی برابر کی شکل ہو. تم نے بھی خام اپنا روزہ برباد کر کے رکھا ہوگا. تو غیبت کے بارے میں عام تلفظ سے زیادہ مؤثر میوزک پائی جاتی ہے لوگ جاتی. تو غیبت سے ہم بچیں. کسی انسان کی غیبت ہمارا رشتہ دار ہو، غیر ہو، اپنا افراد، کوئی بھی کسی طرح سے غیبت کرنے کی کوشش نہ کرے، نہ غیبت سنے، نہ غیبت کہے، نہ غیبت کسی مندر میں بیٹھے اور ان سے رہے. ہمارے اخلاق میں اس کا بڑا خیال رکھنا ہے. کوئی کسی کی بات کرتا ہے تو صاحب اس کی بات کر دو، اپنے جگہ میں جا کے دیکھنا ہے. جب ہم اپنے آپ کو دیکھنے لگے کہ اردو لگے کہ آئے ہمارے نظروں سے چھپ جائیں گے. ہم نے اپنے کو دیکھا نہیں ہے، تنہائی میں سوچیں اپنے بارے میں. تو ایسے حالات پر ممکن اگر لوگوں کو ہماری حقیقت معلوم ہو جائے تو شاید ہمارے بازو میں کھڑے ہوتے کہ نماز پڑھنا مجھے گواہ نہ ہو. اپنی حالت تو یہ نہیں ہوگی اور دوسرے نے غیبت کرنا چاہا. تو غیبت کرنے کا ایک نقصان تو غیبت کا. اسی بات غیبت جو کرتا ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر کبر کے، بڑائی کے، غرور کے کہیں کی جراثیم ہوگی. ہم غیبت کر رہے ہیں، اپنے کو بڑا سمجھ رہے ہیں، اپنے کو بہتر سمجھ رہے ہیں، سامنے والے کو بھٹی رقم تک سمجھ رہے ہیں، تبھی تو غیبت کی نوبت آئی ہے. اپنے کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اپنے کو گنہگار سمجھتے ہیں، اپنے کو کمزور سمجھتے ہیں، تو ہم غیبت کیوں کریں؟ تو غیبت کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی لازمی آ رہی کہ ہمارے اندر تکبر اور بڑائی کا کچھ نہ کچھ جراثیم پیدا ہوتے ہیں. اور یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر تکبر ہے ہمارے اندر تو ہم جہنمی ہیں کہ اندر جانے کا خیال چھوڑ دیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کبریائی میری چادر ہے، بڑائی میرا احسان ہے. جو بھی بندہ اس کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا، یعنی تکبر کرے گا، فقط کو پھر میں جہنم میں ڈال دوں گا. بڑائی اور کبریائی بندوں کا حق نہیں، یہ صرف اللہ کی ذات کا حق ہے. بندہ ہے، کمزور ہے، آدھی طرح گنہگار ہے، وہ کس بات پر وہ غرور کرتا ہے؟
کس بات پر تکبر و گھمنڈ اس کے اندر بیٹھا ہوا؟ وہ بندہ وہ کمزور ناپاک خطرے سے پیدا ہوا، اس کے بعد بڑائی کرتا. اللہ فرماتا بڑائی میری چادر ہے، میرا ہاتھ ہے. تم کرو گے قلب تو زنا جہنم میں ڈال دو، خدا خدا سے کس بات کی پرواہ؟ زیادہ چیزوں سے پوری طرح پرہیز کریں، روزوں کو برباد نہ کریں اور روزہ کاٹنے کے لیے اس کا مسئلہ نہ بنائیں. دوسری بات جو صحابہ کرام نے پوچھی، اللہ کے رسول جھوٹ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ نے پوچھا کہ صحابہ کرام نے کہ جھوٹ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ ایک گندگی ہے، ایک بدبو، ایک تعفن ہے جس کو روحانیت والے لوگ محسوس کرتے ہیں، ہم احساس نہیں. ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كذب العبد تلاعب عنه الملك ميلا من لما جاء به. جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے ایک میل دور چلا جاتا ہے. اب ہمیں تو احساس نہیں ہے، لیکن بات تو پیغمبر آخر سما کیا کہ جھوٹ میں اتنی بدبو ہے کہ فرشتے بھی بھاگ جاتے ہیں. اس سے درکار نہیں. ہماری ناک دھوکہ کھا رہی ہو یہ بالکل ممکن ہے، آنکھیں دھوکہ کھا جائیں یہ بہت ہوتا ہے، روزانہ کا کام ہے. ہمارے دماغ سوچ اور سمجھنے سے قاصر ہو جائیں یہ ممکن ہے، یہ روزانہ کی مشاہدات ہے. نبی فرمانا ہے جھوٹ گندگی بدبودار اور متعفن چیز ہے، اس سے کوئی شک کوئی گنجائش ہے نہیں اس کے اندر. نبی کا فرمان ہے، ہمیں نہیں آتا ہے، ہماری کمزوری ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ سچ ہے، ہم 100% سچ ہے. یہ جھوٹ اس کی بدبو سے فرشتے بھاگ جائیں اور ہم جھوٹ بول کر کے روزوں کو خراب کر رہے ہوں. اسی طرح موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ایکون المسلموں صادقاً، کیا مسلمان چور ہو سکتا ہے؟ قال نعم، حضور نے فرمایا بالکل ہو سکتا ہے. ایکون المسلم جبانا، کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ قال نعم. قیل یا رسول اللہ ایکون المسلم بخیلا، مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا یہ بھی ہو سکتا ہے. ایکون المسلم کاذبا، قال لا، مسلمان بخیل ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، آخر اللہ کی چور بھی ہو سکتا ہے. جب پوچھا کہ کیا جھوٹ کا یہ نہیں ہو سکتا؟ مسلمان اور جھوٹ کے دو اکٹھے ہو نہیں سکتے. جھوٹ اور ایمان سے کتنا دوری کے بودل مشرقین، کتنی دوری اللہ کے رسول فرمایا مسلمان ہو اور جھوٹا بھی ہو یہ ممکن نہیں. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان جھوٹ بولتا ہے، یہ کیسے اکٹھے ہو گئے؟ تو ہم مسلمان کمزور کچے اسلام کی، شاید ہمارا اسلام آخری سانس لے رہا ہو. اس بات کو کوئی فرق نہیں ہے کہ ہم اسلام سے خارج ہو گئے، لیکن نہیں جو فرمایا وہ تو کچھ سوچیں گے نا. یعنی آگ اور پانی جیسے اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایمان اور جھوٹ اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں. اگر اکٹھا ہو رہا تو پھر آگ نہیں کرتا، ایمان کی آگ سرد ہو چکی ہے، ایمان کی حرارت کچھ بچی نہیں، ایمان کے اندر پاور ختم ہو چکا ہے، تبھی تو انسان جھوٹ بولتا ہے. تو یہ دو باتیں جو خصوصیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ میں نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ روزہ جھوٹ سے اور غیبت سے ٹوٹتا ہے، لہٰذا ان چیزوں سے پرہیز کرو. ایک واقعہ فضائل اعمال میں حضرت شیخ میں لکھا ہوا ہے کہ حضور کے زمانے میں دو خواتین کے بارے میں سہارا ہی آپ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ دو عورتیں ہیں شام میں وقت روزہ اتنا زیادہ لگتا ہے کہ مرنے کے قریب ہو گئی. اللہ کے رسول نے پیارا بھیجا کہ آپ سے لوگ اس بتائی گئے، پیارا نے بھیجا کہ ان لوگوں نے طے کیا تو ان کے منہ سے گوشت کے لوچڑے نکلے. یہ اللہ اپنے پیغمبر کے ذریعے معجزات کبھی کبھی مشاہدات میں بدل دیتا ہے، کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ بھائی غیبت کرنا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے. غیبت کرنا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. تو اس بات کی عملی تصویر نہیں ہے سارا کرام کے سامنے پیش کی تھی جب وہ پیارا حضور کے سامنے پیش کیا گیا جس میں گوشت کے لوچنے نظر آئے. اللہ کے رسول نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا ہے، ایسے کیوں ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ ان عورتوں نے کسی کی غیبت کی ہے اور کسی کی غیبت کرنا اپنے مردار بھائی کے گوشت کے کھانے کے برابر ہے، اس لیے گوشت کے وہ لوچنے جو جانے کے ایک صفت کے علامت طریقے انہوں نے غیبت کیا تھا. تو حضرت شیخ نے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جو انسان گناہ میں زیادہ ملوث ہوتا ہے اس کو روزہ اتنا لگتا نہیں جاتا ہے کہ روزہ ہم سے ہوتا نہیں ہے، روزہ بھاری پڑتا ہے، مشکل گناہ ہے. ایک بوڑھا کمزور ضعیف 80 سال کا عمر میں پہنچ جانے والا وہ روزہ نہیں دیتا ہے. ابھی ہمارے نانا چند ایک مہینے پہلے انتقال ہوا ہے، 95 سال کی عمر میں روزہ رکھتے ہوئے میں نے دیکھا.
میں اپنے بستی میں نوجوان تندرست مطلب ہمارے جیسے اگر توڑا جائے تو 2 بن جائیں گے، وہ کہتے ہیں مجھ سے روزہ نہیں ہوتا. یہ ہوتا کچھ نہیں، یہ گناہ کر کے اتنا ڈوب چکے ہیں کہ گناہ ہمیں روزہ زیادہ لگتا ہی ہے. گناہ چھوڑنے کے بعد روزہ ہم کے معلوم ہوتے ہیں. اور مولانا عبدالرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ پورے رمضان کے ایک روزے کے اندر بمش کی ایک پیالی چائے نوش فرمایا کرتے تھے. عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا حضرت اس سے تو بڑی کمزوری آ جائے گی. حضرت نے فرمایا کہ اس دھوپ میں جنت کے مزے آ رہے ہیں. پورا مہینے نہیں گزر گیا اور ہم کھا پی کر کے سحری اور افطار کھانا کھانے کے بعد بھی روزہ نہیں ہوتا، روزہ خوری شروع ہو گئی. تو بات وہی ہے سب میں اللہ کی عظمت کو پہچانا نہیں ہے، گناہ کو گناہ سمجھا نہیں ہے. یہ تو وہ الگ سی باتیں تھی، لیکن جو روزے دار ہیں انہیں اس بات کی بہت ڈرنے کی ضرورت ہے کہ خدا خاصا ہمارے کسی کام سے ہمارا روزہ پھٹ کر کے برباد ہو جائے. ہم دنیا میں خوش ہیں کہ ہم نے 30 روزے رکھی ہے، 19 روزے رکھی ہے، رحمت پہ جانے کے بعد بالکل وہ چندی بن جائیں پھٹے ہوئے روزے، شاید ہماری دوست نہ کرا سکیں.